میرے عزیزو، سفر المظفر کا ماہ مقدس شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کریم اس ماہ مقدس کو ہمارے لیے رحمتوں کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے ہاں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں لوگ شادی نہیں کرتے، بیٹی کو رخصت نہیں کرتے، کاروبار کرنے والے لوگ کاروبار نہیں کرتے۔ اس حوالہ سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اللہ کریم نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے آ کے لوگوں کو شعور بخشا، اور دور جاہلیت کی جتنی بھی رسمیں تھیں ان رسموں کو میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی تاجدار امت کے غمخوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ختم فرمایا۔ یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا۔ دور جاہلیت میں لوگ سفر کے مہینے کو منحوس خیال کرتے تھے، وہ بہت سی باتوں کو منحوس خیال کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ان میں مشہور تھی کہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ منحوس ہے، نحوست ہے اس میں۔ اور آج ہمارے ہاں ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے۔ حدیث کے لفظ کچھ یوں بیان کیے جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل 120 بلائیں ہیں، آفتیں ہیں، اور ان میں سے 80 بلائیں اس ماہ مقدس میں اترتی ہیں، نازل ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہ حدیث بالکل من گھڑت حدیث ہے، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، اس کی کوئی سند صحیح سند موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے، یہ بھی حدیث کا حوالہ دے کر بیان کی جاتی ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے سفر کے جانے کی خوشخبری دی میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ بھی حدیث بالکل من گھڑت ہے، اس کی بھی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ اور یہ دور جاہلیت کی ایک بات تھی، جو لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ دن منحوس ہے، فلاں آدمی منحوس ہے۔ اور ہندوستان میں بھی یہ رائج تھی رسم کہ ہندوستان کے لوگ بھی کہتے تھے کہ فلاں دن جو ہے وہ منحوس ہے، یا فلاں آدمی منحوس ہے۔ اس طرح کی کئی چیزیں ہندوستان میں مشہور تھیں۔ جب کہ پاکستان ابھی آزاد نہیں ہوا تھا تب کی بات، اس وقت لوگ کہتے تھے کہ بلی راستہ کاٹ جائے تو پھر جس کام پہ جا رہے ہیں وہ کام پورا نہیں ہوگا۔ اس طرح کی باتیں اس وقت تھیں۔ اور ہمارے ہاں اب کیونکہ ہم مسلمان ہیں، آزاد وطن ہمارے پاس موجود ہے، اور اگر ہم اب بھی وہی طریقہ اپنائیں جو ہندوستان میں ہندو اپناتے تھے تو پھر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا۔ یہ دور جاہلیت کی بات تھی۔ سارے دن اللہ کے ہیں، ساری مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام کائنات پیدا فرمایا ہے، اور ہمارے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بھی عطا فرمائے، مہینے بھی عطا فرمائے۔ لہٰذا کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن اس میں نحوست نہیں۔ اکثر اوقات ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ باہر جا رہا ہے، کسی کام جا رہا ہے، تو اگر وہ کام نہیں ہوا تو پھر وہ بعد میں شام کو کہتا ہے کہ وہ فلاں بندہ مجھے ملا تھا، اس کا میں نے منہ دیکھ لیا تھا صبح صبح، تو اس کی نحوست کی وجہ سے میرا وہ فلاں کام نہیں ہوا۔ یہ عقیدہ اپنا پختہ رکھیں کہ جو بھی بھلائی انسان کو ملتی ہے، جو بھی مصیبت اور آفت انسان پر آتی ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو منتخب فرمایا ہے وہ سب سے بہترین انتخاب ہے۔ بندہ سمجھے نہ سمجھے وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کی حکمت اس میں ہوتی ہے۔ اور میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا سفرا، یہ بہت لمبی حدیث ہے لیکن میں ایک ہی لفظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سفر کوئی چیز نہیں۔ یعنی یہ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد شارحین نے اس کی شرح میں لکھا، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سفر اس لفظ سے مراد یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں،
اور مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت میں لکھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں کوئی اصل نہیں، یہ باطل عقیدہ ہے، برا عقیدہ ہے، لہٰذا اس عقیدے سے ہمیں بچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ جو آفتیں، جو مصیبتیں، جو تکلیفیں، جو پریشانیاں اللہ کی طرف سے ہم پہ آتی ہیں، آخر وہ آتی کیوں ہیں؟ تو قرآن مجید سورہ شورا اور آیت نمبر 30 میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فما کسبت ایدیکم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تمہارے عمل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی مصیبت، جو بھی تکلیف، جو بھی پریشانی تم پر آئی ہے وہ صرف اس وجہ سے آئی ہے کہ تمہارے اعمال درست نہیں۔ ہم نے کبھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکا، کبھی اپنے آپ کو دیکھا نہیں کہ ہمارے عمل کیسے ہیں، ہم کرتے کیا ہیں۔ یہ جو مصیبت پہنچی ہے، یہ جو تکلیف آئی ہے، کیا یہ ہمارے ہی ہاتھوں کی وجہ سے تو نہیں؟ کیا یہ ہمارے ہی عملوں کی وجہ سے تو نہیں؟ ہم اپنے عملوں کو نہیں دیکھتے، کبھی کسی پر انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی کوئی وجہ تلاش کرتے ہیں کہ یہ مصیبت کبھی سفر کے مہینے کی وجہ سے آئی ہے، یہ مصیبت فلاں شخص کی وجہ سے آئی ہے، یہ فلاں دن کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ سارے ہمارے خیالات ہیں، یہ توہمات ہیں۔ ان توہمات سے اسلام نے ہمیں بچایا ہے، اور اسلام ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ مسلمان کبھی ایسی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، بلکہ مسلمان اللہ پہ یقین رکھتا ہے یا اللہ کے رسول پہ یقین رکھتا ہے۔ اس کا یقین مضبوط ہونا چاہیے، اس کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور مسلمان کا یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی اور جو بھی راحتیں مجھے ملتی ہیں وہ سارا کچھ میرے رب العالمین کی طرف سے ہے۔